قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. اس آیت میں اللہ رب العزت نے بندوں کے بہت سارے حقوق بیان فرمائے ہیں. بندوں کے حقوق بیان کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے دو حق بیان فرمائے ہیں، اور وہ دو حق یہ ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. جہاں تک اللہ تعالیٰ کے خالق اور مالک ہونے کا تعلق ہے، تقریباً پوری انسانیت میں سے چند ایک دہریہ قسم کے لوگوں کے علاوہ ساری کی ساری انسانیت اس کو تسلیم کرتی ہے. چنانچہ قرآن پاک میں مشرکین مکہ سے سوال کیا گیا کہ تمہیں کس نے پیدا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اللہ نے. اور اسی طرح عیسائی، یہودی، ہندو، سکھ، غرض کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے اگر پوچھا جائے کہ تمہارے خالق کون ہیں تو وہ کہیں گے کہ اللہ ہے. تو جیسے بحیثیت خالق اور مالک ہونے کے اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، تو عبادات میں بھی اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننا چاہیے. عبادات میں انسانوں سے بہت زیادہ غلطیاں واقع ہو گئی ہیں. کسی نے فرشتوں کی پوجا شروع کر دی، کسی نے آگ کی، کسی نے سورج کی، کسی نے چاند کی، کسی نے ستاروں کی، غرض بے شمار چیزیں، بتوں کی عبادتیں شروع ہو گئیں. اور ان کی عبادتیں کرنے کی وہ وجہ بھی یہی بیان کرتے ہیں کہ وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی سلطنت کو انسانوں کی سلطنتوں کی طرح سمجھتے ہیں. جیسے انسانوں کے نائبین ہوتے ہیں، ان کی خوشامد سے، ان کی رضا سے بہت سارے مسائل حل کیے جا سکتے ہیں، بہت سارے کام سیدھے کیے جا سکتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ نے بھی ایسے نائبین مقرر کیے ہوئے ہیں، اگر ہم ان کو راضی کر لیں گے تو پھر اللہ تک پہنچنا ہمارے لیے آسان ہوگا. اس لیے وہ طرح طرح کی چیزوں کی عبادات میں پھنس گئے. تو یہاں پر یہی کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت میں بھی کسی اور کو شریک نہ کرو، جیسا کہ اللہ کے خالق ہونے میں کسی اور کو شریک نہیں کرتے. تو خالصتاً اللہ کی عبادت ہونی چاہیے. اس میں ریا، دکھلاوا اور اس قسم کا بھی شائبہ موجود نہیں ہونا چاہیے. اور پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی وحدانیت کو پہلے اس لیے ذکر کیا کہ باقی جتنے بھی حقوق ہیں ان کی ادائیگی کی ضمانت یہی چیز ہے. جب ہم اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کو تنہا تسلیم کر لیں گے تو اس کا ڈر اور تقوی دل میں آئے گا. اور جب اللہ کا ڈر اور تقوی دل میں آئے گا پھر انسان سبھی حقوق ادا کرنے پر تیار ہو جائے گا. پھر اس کو اس چیز سے بھی غرض نہیں رہے گی کہ جس کا حق ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے یا مجھے نہیں دیکھ رہا، وہ حق ادا کرنے کی پوری کوشش کرے گا. اگر دل کے اندر اللہ کا ڈر اور تقوی نہ رہے تو پھر محض قانونی پابندیوں سے انسان کو قابو کرنا مشکل ہے. قانون سے نکلنے کے لیے ہزاروں راستے تلاش کر لیتا ہے اور اپنے برائیوں کی، اپنے جرائم کی، اپنے غلط کاموں کی ایسی ایسی تعبیر اور ایسی ایسی وجوہ بیان کرتا ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. چنانچہ ہمارے سامنے ہے عدالتوں کچہریوں میں سراسر جھوٹ پر قائم مقدمات لڑے بھی جا رہے ہیں، جیتے بھی جا رہے ہیں. تو محض قانونی پابندیوں سے انسان کو راہ راست پر لانا ممکن نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنی عبادت اور اپنی وحدانیت کا تذکرہ کیا
تاکہ تقوی لوگوں کے دلوں میں آئے گا تو حقوق کی پاسداری آسان ہوگی، اگر تقوی نہیں آئے گا تو حقوق کی پاسداری مشکل ہو جائے گی۔ چنانچہ ہم ہر نماز میں تشہد پڑھتے ہیں، اس میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ تمام عبادتیں چاہے وہ ہمارے قول سے متعلق ہوں، چاہے وہ ہمارے بدن سے متعلق ہوں، چاہے وہ ہمارے مال سے متعلق ہوں، یہ ساری کی ساری اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کا اس میں شائبہ تک نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے از خود صحابہ کرام سے پوچھا کہ بتاؤ کہ اللہ کا مخلوق کے ذمہ کیا حق ہے؟ اللہ خالق ہیں، مالک ہیں، تو خالق اور مالک کا اپنی مخلوق کے ذمہ حق ہوتا ہے، تو اللہ کا حق کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، اے نبی آپ ہی ارشاد فرما دیجئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اَن يَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، یہ اللہ کا حق ہے بندوں کے ذمہ۔ بندوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ مانیں۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ بندوں کا، مخلوق کا اللہ کے ذمہ کیا حق ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، یہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، آپ ہی ارشاد فرما دیجئے۔ تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندوں کا اللہ کے ذمہ کوئی حق نہیں ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے، ہونا بھی ایسے ہی چاہیے کہ اس نے اس کو پیدا کیا اور اس کو وجود بخشا اور اس کی تمام تر ضرورتوں کی کفالت کی، تو اس کے ذمہ بندوں کا کیا حق ہو سکتا ہے؟ لیکن پھر بھی محض اپنے فضل سے اللہ نے اپنے ذمہ یہ بات لے لی ہے کہ جو بندہ اللہ کی عبادت کرے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل نہیں فرمائیں گے۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ جو ہمارے ذمہ عبادات ہیں ہم ان کو بجا لائیں اور کسی بھی معاملہ میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اور اس کے بعد پھر مخلوقات میں سے سب سے پہلے والدین کا ذکر ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا کرو۔ اور قرآن پاک میں ہی دوسری جگہ پر ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو اور والدین کا شکر ادا کرو۔ انسان کو چاہیے کہ اللہ اور اپنے والدین کا شکر گزار بن کر رہے، اور قرآن پاک میں بہت ساری جگہوں پر اس کا حکم ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اور یہاں تک کہ والدین کے سامنے اف تک نہ کہو۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ رحمہ اللہ تعالی تابعی ہیں، اور ان کو رئیس التابعین کہا جاتا ہے کہ تابعین کے طبقہ میں ان کا بہت اونچا مقام ہے۔ تو یہ نقل کرتے ہیں کہ اپنے والدین کے سامنے انسان کو ایسے رہنا چاہیے جیسے ایک سخت مزاج آقا کے سامنے اس کا غلام رہتا ہے۔ ایک آقا ہے، سخت مزاج ہے، طبیعت میں بہت زیادہ سختی ہے، بات پر ڈانٹ اور سزا دیتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کا آقا اس کے سامنے خوف زدہ ہو کر رہے گا، جھک کر رہے گا اور بات مانے گا، ذرہ بر نافرمانی نہیں کرے گا۔ تو اپنے والدین کے سامنے انسان کو اس انداز سے رہنا چاہیے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 وصیتیں فرمائیں۔ ان میں سے سب سے پہلی وصیت یہ فرمائی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، چاہے تجھے قتل کر دیا جائے یا آگ میں جلا دیا جائے۔ یعنی سخت سے سخت سزا گوارا کر لینا یہ آسان سمجھنا، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اور دوسری وصیت یہ فرمائی کہ اپنے والدین کی نافرمانی نہ کرنا اور ان کی دل آزاری نہ کرنا، خواہ تمہیں تمہارے والدین یہ حکم دیں کہ اپنے اہل اور اپنے مال کو چھوڑ دو، سب کچھ اپنا چھوڑ دو،
تو اس حکم کو پورا کرنے میں بھی ان کو کسی طرح کی کوئی تکلیف اور دل آزاری نہ دینا۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے مال میں اور اس کی عمر میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائیں، اس کو چاہیے کہ وہ والدین کی اور کے ساتھ صلہ رحمی سے اور تمام رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی سے پیش آئے۔ تو غرض والدین کے بہت زیادہ حقوق احادیث میں بھی منقول ہیں، اور اسی طرح قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ اس کا تذکرہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ حق والدین کا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے والدین ہی کا ذکر فرمایا ہے۔ ہمیں والدین کے حوالے سے کوتاہیوں سے گریز کرنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں کافی حد تک اس معاملے میں کوتاہی ہونے لگ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں راہ راست پر بھی آنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اپنی ان کوتاہیوں کو دور کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائیں۔